تشنگان فرات کے ماتم کے حوالے سے سالانہ مجالس کا 59واں دور سید وڑا بارہبنکی میں اس سلسلے کی آج کی تیسری مجلس کا وقت ہو گیا ہے۔ مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے ہندوستان کی عظیم شخصیت حجت اسلام والمسلمین عالی جناب مولانا غلام رسول نوری صاحب قبلہ، جو پہلی بار ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے فرش اعضاء پر تشریف لانے کے زحمت کا عطا فرمائیں۔ میں پیشخانی کے لیے بلا فاصلہ آواز دے رہا ہوں جناب ضامن عالم پوری کی خدمت میں مائک پر تشریف لائیں اور پیشخانی کے فرائض کو انجام دیں۔ جناب ضامن عالم پوری صاحب مائک پر تشریف لائیں اور پیشخانی کے فرائض کو انجام دیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک نکلا چند اشار۔ پیاس کا وہ بھرپور تماچا دیکھا ہے، پیاس کا وہ بھرپور تماچا دیکھا ہے، پیاس کا وہ بھرپور تماچا دیکھا ہے۔ ارے دریا کے رخسار کو نیلا دیکھا ہے، دریا کے رخسار کو نیلا دیکھا ہے۔ جھک کے چھوا ہے جس نے عرش پائے حسین، جھک کے چھوا ہے جس نے عرش پائے حسین، جھک کے چھوا ہے جس نے عرش پائے حسین۔ ارے حر کے قد کو اتنا اونچا دیکھا ہے، حر کے قد کو اتنا اونچا دیکھا ہے۔ ارے پانی میں عباس کھڑے ہیں تشنا لب، پانی میں عباس کھڑے ہیں تشنا لب، پانی میں عباس کھڑے ہیں تشنا لب۔ ارے نہر فرات میں ایک جزیرہ دیکھا ہے، نہر فرات میں ایک جزیرہ دیکھا ہے۔ کوفے کی دیوار سے ٹکرایا لشکر، کوفے کی دیوار سے ٹکرایا لشکر، کوفے کی دیوار سے ٹکرایا لشکر۔ ارے تیغ سے میلوں آگے حملہ دیکھا ہے، تیغ سے میلوں آگے حملہ دیکھا ہے۔ اور آخری بار ملاحظہ کریں گے، جیسے ہی خنجر نے کہا شہ قتل ہوئے، جیسے ہی خنجر نے کہا شہ قتل ہوئے، جیسے ہی خنجر نے کہا شہ قتل ہوئے۔ ارے نیزہ بولا ہم نے زندہ دیکھا ہے، نیزہ بولا ہم نے زندہ دیکھا ہے۔ مصائب اسلام کے چند اشعار پیش خدمت۔ اے مومنو جب مجلس شبیر میں آنا، ارے بچوں کا تمہیں واسطہ یہ بھول نہ جانا، ارے یہ سوچ کے دل کھول کے تم اشک بہانا،
ارے مجلس جہاں ہوگی وہاں آتی ہے سکینہ، ارے پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ ہے، پیاسی ہے سکینہ۔ ارے اللہ کرے آئے کبھی ایسا زمانہ، ہو شام کے زندہ کی طرف آپ کا جانا، ارے پھٹ جائے گا دل دیکھ کے وہ غم کا ٹھکانہ، ارے بے حال ہوئی قبر میں سوتی ہے سکینہ، ارے پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ ہے، پیاسی ہے سکینہ۔ ارے یوں جانبے دریا گئے عباس دلاور، اور دریا سے مشکیزہ بھرا بادل مزتر، ارے دریا کی ہر ایک موج یہ کہتی تھی تڑپ گئے، ہے تیسرا دن ہائے تڑپتی ہے سکینہ، ارے پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ ہے، پیاسی ہے سکینہ۔ تصور کریں گے کیا مصائب بی بی سکینہ پہ گزرے ہیں، تصور کریں گے انشاءاللہ ضرور حق کے ماتم ادا ہوگا۔ ارے شام آ گئی جب چھانے لگا بن میں اندھیرا، ارے زینب نے کیا بھائی کے لاشے پہ یہ نوحہ، ارے کیا تم نے سکینہ کو کہیں دیکھا ہے بھیا، ارے ایک کوزہ لیے داشت میں آئی ہے سکینہ، ارے پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ ہے، پیاسی ہے سکینہ۔ قیامت کا بن حاضر کر رہا ہوں، سماعت کریں گے حضرات۔ ارے جب 11 محرم کو سوئے شام سدھاری، ارے دریا کی طرف دیکھ کے زینب یہ پکاری، ارے عباس نہ مر جائے بھتیجی تمہاری، ارے بے حال میری گود میں سوتی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ ہے، پیاسی ہے سکینہ۔ اس طرح ستم ڈھاتے ہیں اب ظلم کے بانی، ارے لا کر یہ بھرے کوزے بہا دیتے ہیں پانی، ارے کچھ اور بھی بڑھ جاتی ہے
تشنا دہانی. ارے بھائی کی طرف دیکھ کے روتی ہے سکینہ, پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ, ہے پیاسی ہے سکینہ. آخری بند ملاحظہ کریں گے. ارے اس طرح ستم ڈھا دروں کی اذیت سے تڑپتی ہے حسینہ. ارے دکھتا ہے بدن سسکیاں لیتی ہے سکینہ. ارے سونے کے لیے پاس نہیں بابا کا سینہ, ایک کونے میں سہمی ہوئی بیٹھی ہے سکینہ, پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ, ہے یہ ظلم بھی کم سن پہ ستم گاروں نے ڈھایا. ارے رکھا ہے اسے قید وہاں پر یک تنہا, ارے رہتا ہے جہاں دن میں قیامت کا اندھیرا. ارے ڈر ڈر کے نہ مر جائے اکیلی ہے سکینہ, پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ. مانگتا حاضر ہے. ارے کہتا ہے سنو ہاتھوں کو جوڑے ہوئے گوہر, آج ایسے بہے آنکھوں سے اشکوں کا سمندر, یہ کہتی ہوئی جائے نہ شبیر کی دختر, لب خشک زبان سوکھی ہے روتی ہے سکینہ. ارے پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ, ہے پیاسی ہے سکینہ. جناب مولانا غلام رسول نوری صاحب قبلہ کے خدمت میں ممبر پر تشریف لائیں اور اپنا قیمتی بیان پیش فرمائیں. بآواز سے بلند نعرہ صلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاتحہ. بسم اللہ اهدنا الصراط المستقيم خير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاء
جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهي والسراج المضيء نقطة دائرة الوجود صاحب المقام المحمود وصاحب الوقار وسكينة المدفون بأرض مدينة على عبد المؤيد والمصطفى الأمجد ورسول المسدد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المتين وهو صدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جائلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات. ارباب ایمان حالات حاضرہ مد نظر رکھتے ہوئے بیماروں کی شفا یابی کے لیے اور مظلومین پنجے ظالم سے آزاد ہونے کے لیے اور جن کی مشکلات ہیں ان کی مشکلات حل ہونے کے لیے اور جن کی حاجتیں ہیں ان کی حاجتیں پوری ہونے کے لیے اور خاص طور اپنا دل منور کرنے کے لیے آئیے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کے 5 مرتبہ پڑھیے میرے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. 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 الہی و سیدی و مولاي و ربی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلنا في كل خير دخلت فيه محمد وآل محمد وأن تخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. اللهم اخذل أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر قائد الخامنئي. اللهم انصر قائد السيستاني. اللهم نج المظلومين من ظلم الظالمين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين. اللهم اشف كل مريض
اللهم اشف مرضى الحاضرين ومرضى الملتمسين اللهم اقض حوائجنا وحوائج جميع المؤمنين والمؤمنات اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أعوانه وأنصاره وأشيائه والرازين بفعله بحق اللهم صل على محمد وآل محمد بلند آواز سے ایک صلوات برخان یہ عزیزان گرامی یہ دنیا کا قانون ہے اس میں کوئی شک نہیں بلکہ فطرت ہے ہر انسان کی اگر کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے وہ اس میں اضافہ چاہتا ہے اس میں کمی نہیں چاہتا ماشاءاللہ آپ متوجہ ہیں اگر کسی کے پاس 1000 روپیہ ہے وہ چاہتا ہے کہ 2000 ہو جائے اگر 1 لاکھ ہے تو 2 لاکھ ہو جائے ہونا بھی چاہیے بھائی زیادہ زیادہ مانگیے مگر یہ قانون الہی ہے اگر تم نعمت میں اضافہ چاہتے ہو تو ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو تم شکر کرتے جاؤ گے نعمت میں اضافہ ہوتا جائے گا بتائیے جب انسان ان نعمتوں میں اضافہ چاہتا ہے جو ظاہری نعمتیں ہیں جو مادی نعمتیں ہیں جو اپنے سے جدا ہونے والی نعمتیں ہیں تو اس نعمت کا شکر کتنا لازم ہے جس نعمت پر تمام نعمتوں کا دار و مدار ہے وہ کون سی نعمت ہے الحمدللہ آپ جانتے ہیں مجھے صرف اشارہ کرنا ہے جس کی وجہ سے تمام نعمتیں ہم کو ملتی ہیں تو کیا ہم اس میں اضافہ نہیں چاہیں گے کیا ہم اس میں جو ترقی نہیں چاہیں گے وہ نعمت ہے نعمت امامت و نعمت ولایت تو نعمت امامت ہو نعمت ولایت ہی وہ نعمت ہے الحمدللہ جس پر تمام نعمتوں کا دار و مدار ہے توجہ فرمائیے گا تو عزیزان گرامی یہ فرش عزا اسی نعمت ولایت کی ایک تجلی ہے لہذا اس کی قدر کیجئے اس میں آپ اضافہ چاہتے ہیں کہ نہیں اس لیے کہ بہرحال ارکان انجمن معین المجالس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مجلسیں ہوں زیادہ سے زیادہ فرش عزا بچھے تو عزیزان گرامی تو تبھی تو اس میں ترقی ہوگی جب ہم شکر کرتے جائیں گے یہ فطرت ہے لیکن شکر کرنے کے لیے معرفت ضروری ہے بھائی ورنہ شکر نہیں ہو سکتا ہے پہچان ضروری ہے لہذا عزیزان گرامی اسی لیے میں نے اس آیے مبارکہ کو اپنا سرنامہ سخن بنایا کہ سب سے بڑی نعمت ہے نعمت امامت اور اس کو پہچانیے معرفت حاصل کیجئے امامت کی ولایت کی کیا یہی امامت ہے جو ہم سمجھتے ہیں یا کچھ اور ہے توجہ فرمائیے گا تو عزیزان گرامی آپ اندازہ کیجئے دنیا میں ہم کو اسی نعمت کے ذریعے پہچانا جاتا ہے بھائی توحید تو سب مسلمان مانتے ہیں مسائل میں اختلاف ہے رسالت تو سب مسلمان مانتے ہیں مسائل میں اختلاف ہے قیامت تو سب مانتے ہیں مگر اسلام مسائل میں اختلاف ہے لہذا دنیا میں ہم کو پہچانا جاتا ہے کہ یہ امامت کے ماننے والے ہیں یہ امامی ہیں 12 امامی ہیں بتائیے ماشاءاللہ آپ فخر کیجئے ہم کو کہا جاتا ہے اثنا عشری یعنی 12 امام کے ماننے والے ہیں تو دنیا میں ہماری پہچان توحید سے نہیں رسالت سے نہیں قیامت سے نہیں دنیا میں اگر پہچانا جاتا ہے وہ تو ہے بنیاد ہے توحید بھی ہمارے پاس رسالت بھی ہمارے پاس قیامت کا عقیدہ بھی ہمارے پاس مگر دنیا والے جب ہماری طرف دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ امامت کے ماننے والے ہیں تو معاف کیجئے گا میری طرف متوجہ رہیے ادھر ادھر ذہن نہ جائیے تو عزیزان گرامی امامت کا موضوع اتنا اہم ہے کہ جو امامت کے ماننے والے نہیں وہ بھی امامت مانتے ہیں ایک عجیب جملہ میں نے کہا جو امامت کے قائل نہیں وہ بھی امامت مانتے ہیں
ارے مسلمانوں کی کیا بات ہے، غیر مسلم بھی امامت مانتے ہیں. توجہ فرمائیے، ہنود ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، عزیزان گرامی، سب امامت کا انتظار کرتے ہیں. سب سے پوچھے تمہارا عقیدہ کیا ہے، سب کہتے ہیں کہ ایک دن آوے گا جس دن اس کائنات میں ایسی حکومت قائم ہوگی جس میں ظلم و جور نہیں ہوگا. تو بتائیے وہ کون قائم کرے گا؟ ارے ہندو سے پوچھئے، متوجہ فرمائیے، وہ کہتا ہے کہ بھائی ایک دن آئے گا، ضرور ایک دن آئے گا اور ایسی حکومت قائم ہوگی، ظلم نہیں ہوگا، فسق و فجور نہیں ہوگا. یہودی سے پوچھئے، عیسائی سے پوچھئے، میرے متوجہ رہیے، مقدمہ ہے، تمہید ہے، ان سے پوچھئے. ہر مذہب کا عقیدہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب اس دنیا میں ایسی حکومت قائم ہوگی کہ جس میں نہ ظلم ہوگا، نہ فسق و فجور ہوگا، نہ لوٹ مار ہوگا، نہ کسی کی بے عزتی ہوگی، بلکہ انصاف ہی انصاف ہوگا. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں تو کون قائم کرے گا؟ ارے تم نہیں بتا سکتے، آؤ ہم بتائیں گے. جب پردے غیب سے قائم ظہور کرے گا، عدل قائم ہوگا. ایک صلوات بھیجئے بر محمد وآل محمد. لہذا آپ یہ نہ سمجھئے صرف آپ امامت مانتے ہیں، نہیں، بہرحال وہ قائل ہیں یا نہیں، لیکن بہرحال اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بہرحال سنی بھائی ہیں، اہل سنت حضرات ہیں، ان سے بھی پوچھئے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک دن آوے گا جس دن اس دنیا میں عدل و انصاف قائم ہوگا. تو کرے گا کون؟ کہتے ہیں کہ امام مہدی تشریف لائیں گے. بھائی امام مہدی کیا ہیں؟ توجہ فرمائیے، یہ تو عدل کا مجسمہ. تو سنی حضرات بھی کہتے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ تشریف لا چکے ہیں، پردے غیب میں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آئیں گے. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے. تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں انتظار کیوں کریں، آ جاؤ مل کے کسی کو بنایا جائے. نہیں توجہ فرمائیں. ارے اتنا فساد ہے، اتنا گڑبڑ ہے، اتنا لوٹ مار ہے، اتنا جو فسق و فجور ہے، ارے اتنا قتل و غارت ہے، آؤ کسی ایک کو امام مہدی بنایا جائے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. کہا نہیں، ہم نہیں بنا سکتے. میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہا اللہ بھیجے گا. ارے جب آخری نہیں بنا سکتے. ایک صلوات بھیجئے بر محمد وآل. بلند آواز سے مل کے صلوات بھیجئے بر محمد وآل. ارے بھائی جب ہم آخری نہیں بنا سکتے، اتنی مصیبتیں دیکھ رہے ہیں عالم اسلام کے لیے، کتنی مصیبتیں ہیں، بناؤ کسی کو. کہا ہم نہیں بنا سکتے. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ بھیجے گا. تو جب آخری نہیں بنا سکتے تو پہلے کو کیسے بنایا؟ تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ امام ایسا نہیں ہے جس کو لوگ بنا لیں، بلکہ امام وہ ہے جس کو اللہ بنا کے بھیجے. تو پہلا بھی اسی نے بنایا، دوسرا بھی اسی نے بنایا، تیسرا بھی اسی نے بنایا، آخری کو وہی بنائے گا. تو عزیزان گرامی کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ بھائی آئیے سب جمع ہو جائیں. ایک صلوات بھیجئے بر محمد وآل. دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ میں پہلے عرض کروں، یہ تو میری آپ کمزوری کہیے یا میری پریشانی کہیے، جو کہیے تو وہ کہیے گا. ایک زمانے میں خطیب تھا، مجلسیں پڑھنے والا، بہت مجلسیں پڑھتا تھا الحمدللہ آپ کی دعا سے. لیکن اب میں خطیب نہیں صرف ہوں، خطیب تو منبر پر ہوں، اب میں استاد ہوں.
ہے نا بھائی؟ کیونکہ اب میں مدرس ہوں، کالج میں پڑھاتا ہوں، سکولوں میں پڑھاتا ہوں. خطیب اور استاد میں بڑا فرق ہے. توجہ فرمائیں. خطیب کا کام ہے نقطہ پھینکنا، چاہے سامنے والے کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہے نا بھائی؟ چلو مقام نقطے پر نقطہ. استاد دیکھتا ہے چہروں کو، جو میں بیان کر رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں. اگر سمجھ میں نہ آتا ہو استاد آگے بڑھتا نہیں. لہذا انتہائی توجہ چاہتا ہوں. آپ کے لیے بھی زحمت ہے، میرے لیے بھی زحمت ہے. نقطہ نہیں پھینکنا ہے. توجہ فرمائیے. کیا وجہ ہے جی ذالی گرامی، ہم کیوں نہیں امام بنا سکتے؟ وجہ کیا ہے؟ ارے آ جائیے، جمع ہو جائیں، کسی ایک کو بنا ہی لیا جائے تاکہ عالم اسلام کے مسائل حل ہو جائیں. تو اللہ نے آواز دی تم نہیں بنا سکتے. کیوں؟ کہا اسی لیے تو ہم نے اعلان کیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. جب رب نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا تو امتحان لینے کے بعد امامت ملتی ہے. اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے اور آپ اس طرح توجہ فرمائیے گا. میں نے کہا عرض کیا کہ میں درس دے رہا ہوں. جب ہم امامت کی بلندی بیان کرتے ہیں، جو بھی ہم بیان کریں گے انشاءاللہ، امامت کی رفعت، امامت کی عظمت، امامت کی بلندی، امامت کی حقیقت، جو بھی میں بیان کروں گا انشاءاللہ، جب ہم یہ بیان کرتے ہیں تو دنیا والے فوراً کہتے ہیں دیکھو یہ علی کو رسول سے آگے بڑھاتے ہیں. بھائی اس لیے اس اشکالہ پہلے اس کو حل کرنا چاہتا ہوں. سب کہتے ہیں ارے دیکھو علی کو آگے بڑھا، ارے دیکھو رسول سے بھائی آگے. ارے معاف کیجئے گا، ہم علی کو آگے نہیں بڑھاتے ہیں، آپ نے رسول کو اتنا گھٹایا ہے. آپ نے پیغمبر کو اتنے نیچا اتارا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم امام کو آگے بڑھاتے ہیں؟ ایسا نہیں. اب میرا سوال آپ سے بھی ہے اور ان سے بھی ہے. بتائیے جب ہم امامت کی رفعت و بلندی و عظمت بیان کرتے ہیں، بتائیے سرور کائنات امام ہیں کہ نہیں؟ میں بتائیے سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صلوات بھیجئے بر محمد وآلہ. امام ہیں کہ نہیں؟ اگر کوئی مسلمان کہے گا کہ پیغمبر ہمارے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، رحمتاً للعالمین ہیں، سید الانبیاء ہیں، مگر امام نہیں ہیں، مثلا اگر یہ کوئی کہے گا تو ابراہیم والا آگے بڑھے گا، کہے گا آج سے اپنے رسول کو افضل نہ کہنا. اس لیے ابراہیم کے پاس نبوت بھی ہے، ابراہیم کے پاس رسالت بھی ہے، ابراہیم کے پاس خلت بھی ہے، اور اس کے بعد ابراہیم کے پاس امامت بھی ہے. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. جب ہم نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا اور جناب ابراہیم نے امتحان کو مکمل کیا، قال انی جاعلک للناس اماما، تو ہم نے کہا کہ ہم تم کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. متوجہ رہیے گا. تو عزیزان گرامی اسی لیے اللہ نے آواز دی ارے پہچانو میرے حبیب کی امامت، وہ تو خلیل ہے مگر میرا نبی حبیب ہے. ایک صلوات بھیجئے برما. صلوات بھیجئے بلند آواز سے. ارے پہلے اندازہ کیجئے خلیل اور حبیب میں کتنا فرق ہے. ابراہیم خلیل اللہ اور ہمارے حبیب، ہمارے پیغمبر حبیب اللہ. ہمارے پیغمبر خلیل نہیں ہیں، ہمارے پیغمبر حبیب ہیں. کتنا فرق ہے. خلیل ہمارے اردو میں یہی کہا جائے گا، خلیل منے دوست.
حبیب منے دوست، یہی تو ترجمہ ہے خلیل کا بھی حبیب کا بھی، مگر عربی میں بڑا فرق ہے۔ خلیل وہاں ہے جہاں طلب ہو، حبیب وہاں ہے جہاں مطلوب ہو۔ نہیں بھائی، اپنے بچوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، خلیل وہ ہے جو جلووں کے لیے تڑپتا ہے، حبیب وہ ہے جس کے لیے جلوے تڑپتے ہیں۔ میں بھی بات واضح نہیں ہوئی، انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی اور آپ کا دل انشاءاللہ منور ہو جائے گا۔ ایک صلوات بھیجیں بلند آواز ہے۔ عزیزان گرامی، خداوند عالم آپ کو ہم کو توفیق دے عمل صالح کی۔ انشاءاللہ آپ عمل صالح کرتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست نے کالج بنایا، جیسے کالج بنایا اب اس میں ایڈمیشن شروع ہوا، تب ایک صاحب نے سنا، مثلا میں نے سنا، فلان دوست نے کالج بنایا ہے، اب اس میں ایڈمیشن شروع، اب میں چاہتا ہوں دوستی ہو جائے، تو میں جاتا ہوں کالج بنانے والے کے پاس، ارے بھائی سنا ہے آپ نے کالج بنایا ہے، ذرا ہم کو دکھلائیے کیسا ہے، کمرے کیسے ہیں، لائبریری کیسی ہے، لیبارٹری کیسی ہے، پرنسپل روم کیسا ہے، ذرا دکھلا تو دیجئے۔ تو بنانے والا کہتا ہے بھائی فرصت نہیں، بہت مصروف ہوں۔ تو دیکھنے والا کہتا ہے جب بلائیے گا تب دیکھوں گا، مگر دکھلا تو دیجئے۔ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ دکھلا تو دیجئے۔ ارے رات میں بلائیے آؤں گا، صبح کو بلائیے آؤں گا، کیونکہ دیکھنے کی تڑپ ہے، دیکھنے کی تڑپ ہے۔ لیکن عزیزان گرامی دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے جب کالج بنانے والے نے کالج بنایا، ایک بہت بڑے عالم تشریف لائے، تو کالج بنانے والا اس کے پاس جاتا ہے، حضور میں نے کالج بنایا ہے، ذرا دیکھ تو لیجئے کیسا ہے، ذرا دیکھ تو لیجئے پرنسپل روم کیسا ہے، دیکھ تو لیجئے کہ لیبارٹری کیسی ہے۔ وہ کہتا ہے ارے بھائی کیا کروں، مجلسیں اتنی زیادہ ہے، فرصت نہیں۔ تو کالج دکھلانے والا کہتا ہے حضور جب کہیے گا گاڑی بھی بھیجوں گا، چپراسی بھی بھیجوں گا، خادم بھی بھیجوں گا، مگر آئیے دیکھیے میرے کالج کو۔ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ تو پہلے والے کو دیکھنے کی طرف ہے، دوسرے کو دکھلانے کی طرف ہے۔ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ تو پہلا والا طالب ہے، وہ خلیل ہے، وہ خلیل ہے، مگر جب حبیب کی بات آتی ہے کہتا ہے آواز، جناب ابراہیم کہتا ہے رب ارینی، خدایا مجھے دکھا دے، اے پروردگار مجھے دکھا دے، رات میں بلائے تو میں دیکھوں گا، دن میں بلائیے گا تو میں دیکھوں گا۔ اس لیے ابراہیم کو دیکھنے کی تڑپ ہے، وہ خلیل ہے، مگر ہمارے نبی کی منزل یہ ہے میرے حبیب بستر پر سوتے رہو، براق جیسی سواری بھیجوں گا، جبریل جیسا ڈرائیور بھیجوں گا، میکائیل جیسا خادم بھیجوں گا، تم نیند لیتے رہو، یہ انتظار کرتے رہیں گے، اس لیے کہ مجھے دکھلانے کی طرف ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد وال، مل جل کے بلند آواز صلوات بھیجئے بر محمد۔ آپ بتائیے اگر خلیل کو امامت مل جائے جس کو دیکھنے کی تڑپ ہے، کیا اس کو امامت نہیں ملے گی جس کے لیے اللہ دکھلانا چاہتا ہے؟ یہی راز ہے۔ قرآن مجید نے جب اعلان کیا جناب ابراہیم کی امامت کے لیے، ارشاد ہوتا ہے انی جائلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ تو جناب ابراہیم کی امامت لوگوں تک محدود ہے، مگر جب امامت ہمارے پیغمبر کے پاس آ گئی، قدموں سے لپٹ گئی اور امامت میں شباب آ گیا، اللہ نے آواز دی میں رب العالمین ہوں، یہ رحمت للعالمین امام العالمین ہے۔ صلوات بھیجئے بر محمد۔
بہرحال لہٰذا یہ میں نے عرض کیا، اصلی ہمارا عقیدہ یہ ہے، اصلی امام ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقی امام بس ایک ہے، امام الاولین و امام الآخرین، ایک وہ ہے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا جب بھی ہم امامت کی بلندی بیان کرتے ہیں، امامت کی رفعت بلند کرتے ہیں، پہلے امام، توجہ فرمائیے، تو اگر عزیزان گرامی توجہ فرمائیے، اب جناب پیغمبر امام العالمین ہیں، پہلے امام ہیں، مکمل امام ہیں، تو اگر پیغمبر پہلے امام ہیں پھر آپ بچوں کو کیوں پڑھاتے ہیں پہلے امام حضرت علی؟ پڑھاتے ہیں کہ نہیں پڑھاتے ہیں؟ پہلے امام حضرت علی، دوسرے امام حضرت امام حسن، تیسرے امام، لیکن عقیدہ شیعوں کا یہ ہے، شیعوں کا اصلی عقیدہ یہ ہے کہ اصلی امام سرور کائنات ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، اس منزل پر بہت توجہ چاہتا ہوں، اس لیے مجھے درس دینا ہے عزیزان گرامی، ایک صلوات بھیجیے بلند آواز سے۔ اچھا بھائی ذرا ایک سوال کا جواب دیجئے، آپ آذان کہتے ہیں کہ نہیں؟ جوانوں آذان کہتے ہو کہ نہیں؟ اچھا جب آذان کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ وصیو، اس کے بعد وخلیفتہ بلا فصل، کہتے ہیں کہ نہیں؟ توجہ فرمائیے، کس کا خلیفہ؟ اگر آپ کہتے ہیں علی کو، علی خلیفہ ہیں، کس کے خلیفہ؟ بھیا آپ کہیں گے رسول کے خلیفہ ہے نا بھائی، اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ خلیفہ کے معنی ہوتے ہیں جانشین، خلیفہ کے معنی ہوتے ہیں نائب، نہیں میں تو متوجہ رہیے گا، اگر آپ کہتے ہیں معرفت حاصل کہتے ہیں، کیا کیجئے، کیا کہتے ہیں آپ؟ خلیفتہ بلا فصل، بغیر فصل کے خلیفہ ہیں ہمارے مولا علی، کس کے؟ رسول کے۔ معاف کیجئے، جو منصب ختم ہوتا ہے اس کا خلیفہ نہیں ہوتا ہے۔ اچھا بھائی، مثلا ایک کالج ہے، کالج میں کام ہو رہا ہے، چل رہا ہے، پرنسپل صاحب کو حج پر جانا پڑا، کہا ہم حج پر جائیں گے۔ اب جب پرنسپل صاحب حج پر جائے گا یا کہیں جائے گا، کالج کون چلائے گا؟ وائس پرنسپل ہے نا بھائی، نائب پرنسپل، اسی کو عربی میں خلیفہ کہتے ہیں۔ یعنی اگر اصل چلا جائے، دوسرا اس کی جگہ پر کام کرے تو وہ اس کا خلیفہ ہے، جانشین ہے کہ نہیں؟ لیکن عزیزان گرامی، اگر کالج ہے اس پر تالا چڑھ گیا، کالج ہی بند ہو گیا، جب کالج بند ہو گیا نہ تو پرنسپل رہ گیا، اب کیا وائس پرنسپل ہے؟ نہیں ہے، خلیفہ کی ضرورت نہیں، جانشین کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، آپ کہیں گے نہیں صاحب کالج ہی بند ہو گیا۔ تو ہمارا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا ایمان ہے، رسالت ختم، اس لیے پیغمبر ہیں ختم المرسلین، ہے نا بھائی، نبوت ختم، اس لیے پیغمبر ہے خاتم الانبیاء، تو رسالت بھی ختم ہے، نبوت بھی ختم ہے، تو خلیفہ کیسا؟ نہیں بھائی اب سو، ابھائی خلیفہ کیسا؟ جب اب کام ہی نہیں ہے، رسالت کا دروازہ بند، نبوت کا دروازہ بند، تو جانشین کہے گا، ماننا پڑے گا ہمارے نبی کے پاس کوئی اور منصب ہے جو ختم ہونے والا نہیں، ہمارے نبی کے پاس کوئی اور منصب ہے جو ختم ہونے والا نہیں۔ اسی لیے جناب ابراہیم کو جب امامت مل گئی فوراً ہاتھ اٹھائے، کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار امامت کو میری ذریت کو دے دے،
میں کہوں گا ارے ابراہیم نبوت مانگو، رسالت مانگو، کہا جو ختم ہونے والی ہے وہ مانگ کے کیا کروں گا، امامت قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ مل جل کے بلند لہذا الحمدللہ اگر علی خلیفہ ہیں، امامت کے خلیفہ ہیں، اس لیے امامت جاری ہے، اسی لیے مجھے کہنے دیجئے، اسی لیے آپ کہتے ہیں دینیات میں پہلے امام حضرت علی، اس لیے کہ عزیزان گرامی توجہ فرمائیے، اس لیے مجھے کہنے دیجئے جو آپ جشن غدیر مناتے ہیں وہ خلافت نبوت کا جشن نہیں ہے، وہ خلافت رسالت کا جشن نہیں ہے، بلکہ جشن غدیر تسلسل امامت کا جشن ہے۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد وآلہ۔ غدیر تسلسل امامت ہے عزیزان گرامی، یہی وہ منصب ہے جو ختم ہونے والا نہیں، قیم صبح قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ تو عزیزان گرامی مگر ایک جملہ سن لیجئے، یہ منصب کتنا عظیم ہے، یہ منصب کتنا بلند ہے، بس آپ میری طرف متوجہ رہیے۔ قرآن نے آواز دی، پہچانو تم کیوں نہیں امام بنا سکتے، دنیا والے کیوں نہیں امام بنا سکتے، اس کے لیے امتحان دینا پڑتا ہے۔ نبوت بغیر امتحان کے مل گئی، رسالت بغیر امتحان کے مل گئی، مگر ابراہیم اب اگر امامت لینا ہے اور امتحان دے دو۔ اور جب امتحان ہوا قرآن مجید کہتا ہے فَأَتَمُهُنَّ، جناب ابراہیم نے امتحان کو مکمل کیا، یہ نہیں کہا کہ امتحان کو پاس کیا۔ ماشاءاللہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، آپ انشاءاللہ لطف اٹھائیں گے، مگر میں اسی نقطے پر دیکھوں گا آپ میرے ساتھ کتنا ہیں، اور اگر آپ میرے ساتھ نہیں تو میں ابھی خیبر اکھاڑوں گا، طائف آپ کو بیدار کر دوں گا، یاد رکھیے گا، ہاں فوراً میں خیبر اکھاڑوں گا، اس لیے میں اکھاڑے والا بھی ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں آپ کا درس بلند ہو جائے۔ صلوات بھیجئے بر محمد۔ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ متوجہ رہیں، پاس ہونا اور امتحان مکمل کرنا اس میں بڑا فرق ہے، متوجہ ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں ماشاءاللہ آج ہمارے بچے امتحان دیتے ہیں کہ نہیں؟ بہت سے بچے ہمارے سامنے ہیں، ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں بھائی اس جب ایگزام ہوتا ہے مثلا 5 سوال حل کرنے ہیں، ہر سوال 20 نمبر کا ہے، جب ہر سوال 20 نمبر کا، 5 سوال کئی نمبر کے ہوئے؟ بولو بیٹا 100 نمبر ہو گئے کہ نہیں؟ 100 نمبر۔ اور جب امتحان شروع ہوا لینا کتنا ہے؟ 100 نمبر، مگر ایک بچہ ایسا ہے اس نے 50 نمبر لیے، بتائیے پاس ہے کہ نہیں؟ پاس ہے۔ اس لیے یونیورسٹی نے قانون بنایا ہے، جو بھی 40 لے گا پاس، جو بھی 50 لے گا پاس، جو بھی 60 لے گا پاس، متوجہ ہیں کہ نہیں؟ اچھا بچے نے 3 سوال کیے، 60 نمبر لے لیے، پاس، مگر کیا امتحان مکمل کیا؟ نہیں، مکمل کیا تھا؟ 100 میں سے 100 لینا۔ سو رہے ہیں میرا مجمع؟ نہیں، جو میں دیکھتا ہوں اسٹوڈنٹ ہیں اس میں کہ نہیں، مکمل اور تمام کرنا ہے، 100 میں سے 100 لینا ہے نا بھائی؟ 60 والا پاس ہے، ارے بلکہ 40 والا بھی پاس ہے، یونیورسٹیاں لکھتی ہیں 40 نمبر لے لو پاس، جناب بل پاس ہو گیا 40 نمبر والا، 60 نمبر والا پاس ہو گیا۔ مگر یہ بتائیے کہ 60 نمبر لیے اس نے، پاس تو ہے، مگر کیا امتحان تمام ہوا؟ نہیں۔ تمام کب ہوگا؟ جب 100 میں سے 100 لے گا، اور جس نے 100 میں سے 100 نہیں لیے، پاس تو ہیں مگر امتحان تمام نہیں ہوا،
جو 100 میں سے 100 لے گا اس کو کہتے ہیں ٹاپر، اور مذہب کی دنیا میں اس کو کہتے ہیں درجہ اولا۔ 100 میں سے 100 نمبر والا جو ہوگا کہتے ہیں اس نے پایا درجہ اولا، ہے نا، اس نے درجہ اولا حاصل کیا۔ اب جس نے 90 نمبر لے لیے پاس تو ہے، درجہ اولا نہیں۔ 80 والا پاس تو ہے مگر درجہ اولا پا نہ سکا، متوجہ ہیں کہ نہیں؟ تو جب درجہ اولا نہ پا سکا اس کا مطلب درجہ اولا کو ترک کیا۔ جب درجہ اولا کو ترک کیا اسی کو کہتے ہیں ترک اولا۔ نبوت ترک اولا برداشت کرتی ہے، رسالت ترک اولا برداشت کرتی ہے، مگر امامت ترک اولا برداشت نہیں کرتی۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد مل جل کے درود بھیجے پر محمد امامت ترک اولا برداشت نہیں کرتی۔ جب درجہ اولا برداشت نہیں کرتی، توجہ سنیے بس عزیزان کے گرامی، مجھے اب معنی بتانا ہے امامت کے، مگر ایک جملہ سن لیجئے عزیزان گرامی۔ جو میتھ میں کمال حاصل کرتا ہے اس کو میتھمیٹیشن کہتے ہیں، جو تاریخ میں کمال حاصل کرتا ہے اس کو ہسٹورین کہتے ہیں، جو فلسفے میں کمال حاصل کرتا ہے اس کو فلسفی کہتے ہیں، فلاسفر، جو میڈیکل سائنس میں کمال حاصل کرتا ہے اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں۔ آپ بتائیے مذہب کی دنیا میں جو درجہ اولا پاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی اس کو بھی کوئی نام ہوگا نا، جو درجہ اولا پاتا ہے، یہ معمولی نہیں بھائی، اس لیے ترک اولا ہوا نہیں، متوجہ ہیں کہ نہیں؟ تو عزیزان گرامی مذہب کی دنیا میں جو درجہ اولا پاتا ہے اسی کو مولا کہتے ہیں۔ ارے یہ میں نہیں کہتا، یہ میں نہیں کہتا، بھائی میں کون ہوں؟ میں تو غلام ہوں، میرا کام ہے امانت داری کے ساتھ پہنچانا۔ یہ تو رسول نے فرمایا، کہاں پر فرمایا؟ جہاں 1,20,000 کا مجمع تھا، ممبر پر آ گئے سرور کائنات خاتم الانبیاء سید المرسلین، جب ممبر پر آ گئے آواز دی الستو اولا، کیا میرے پاس درجہ اولا نہیں؟ نبی نے کہا کیا میرے پاس درجہ اولا نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا آپ کے پاس درجہ اولا ہے۔ تو نبی نے کہا سنو، جس کے پاس درجہ اولا کیا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ من کنت مولا فہذا علی۔ تو مل جل کے درود بھیجے بر محمد۔ آپ بتائیے امامت کتنی بلند ہے؟ کیا مطلب امامت کا 2-4 مسئلے بیان کرنا؟ کیا مطلب امامت کا جس کو چاہیے امام بنا لیجئے؟ نہیں، امام بس اب پہچانیے امام۔ میں اپنے جوانوں کو دعوت دیتا ہوں معرفت امام پہچانو۔ امامت ہے کیا؟ امامت کی حقیقت کیا ہے؟ بس جو آپ کہتے ہیں خلیفہ، کہے کا خلیفہ، کہے کا جانشین، کیا ہے امامت؟ عزیزان گرامی 2-4 مسئلے بیان کرنا، ارے وہ میں بھی بیان کر سکتا ہوں۔ تبلیغ کرنا وہ میں بھی کرتا ہوں۔ پھر امامت، ایک صلوات بھیجیے بر محمد۔ پانی ہے کچھ؟ یہاں پانی ہے؟ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں بیان کروں گا، ورنہ میں بدل دوں گا موضوع۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں، امامت ہی سنیں گے۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ ایک صلوات بھیجیے۔
آج کل جو یونیورسٹیوں میں جو ڈپارٹمنٹ آپ دیکھتے ہیں نا، مثلا یہ کیمسٹری ہے، یہ فزکس ہے، یہ ڈپارٹمنٹ، یہ ڈپارٹمنٹ، یہ بنائے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے 3 یونیورسٹیاں بنائی تھی، 3 یونیورسٹیاں، ایک مدینے میں تھی، ایک کوفے میں تھی، ایک بصرے میں تھی۔ ہر یونیورسٹی کا اپنا وائس چانسلر تھا، توجہ فرمائیے۔ تو الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہے۔ ایک ڈپارٹمنٹ بنایا تھا امام نے نیچر، یعنی یہ کائنات۔ اس کے ایچوڈی تھے مفضل ابن عمر۔ ایک دن وہ آئے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، کہا مولا بہت پڑھ چکا میں، آپ نے جتنا مجھے پڑھایا میں سمجھ گیا، آسمان کیا ہے، زمین کیا ہے، عرش کیا ہے، فرش کیا ہے، دریا کیا ہیں، سمندر کیا ہیں، درخت کیا ہیں، ثمر کیا ہے، برگ کیا، کائنات کا ذرہ ذرہ میں سمجھ گیا۔ میرے جوانوں متوجہ رہنا، یہ مفضل نے احسان کیا ہم پر۔ کہا مولا کائنات کا ذرہ ذرہ سمجھ گیا میں، کیا ہے یہ کائنات کی حقیقت؟ اب میرا ایک سوال ہے۔ کہا بولو۔ کہا مولا یہ بتائیے آپ کیا ہیں؟ اس کائنات میں امامت کیا ہے؟ سب تو سمجھ گیا، آپ بتائیے امامت کیا ہے؟ جناب امام نے نظر کے کہا مفضل سوال بہت مشکل کیا تم نے۔ کہا کیوں مولا؟ کہا لو اذن لنا، کاش ہمیں اجازت مل جاتی، اگر ہمیں اجازت مل جاتی ہم بتاتے ہم کس کمال پر ہیں، ہم بتاتے امامت کیا ہے۔ عزیزان گرامی، جناب مفضل کہتے ہیں مولا کیا آپ اپنا علمی مقام بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس نالج کتنی ہے، آپ کے پاس علم کتنا ہے، یہی بتانا چاہتے ہیں؟ کہا مفضل ہوش میں آ جاؤ، العلم ایسر من ذالک، علم اور نالج ہمارے کمال کی معمولی کرن ہے، معمولی کرن جس پر کائنات گھوم رہی ہے، یہ امامت کی ایک کرن ہے۔ کہا مولا پھر بتائیے امامت کیا ہے؟ کیا سمجھنا چاہتے ہو امامت کیا ہے، ماننا چاہتے ہو؟ بس مختصر بتا دوں گا، ان الامام وقر لارادت اللہ، امام اس چشمے کو اور اس کنویں کو کہتے ہیں جہاں سے اللہ کا ارادہ نکلتا ہے۔ نہیں واضح نہیں ہوا، ایک صلوات بھیجئے بر محمد والا۔ نہ بلند آواز صلوات بھیجئے، سلام مسئلہ کا امام وہ کنواں ہے۔ اچھا بہرحال اب یوں عرض کروں اپنے بچوں کی خدمت میں اس حدیث مبارکہ کو، آپ نے چشمہ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے؟ کشمیر چلیے، وہاں چشمے ہی چشمے ہیں، ہے نا؟ مگر آج کل نہ آئیے گا، وہاں تو حالات خراب ہوئے، ہے نا؟ چشمہ کہتے ہیں اس گہرائی کو جہاں سے پانی نکلتا ہے، متوجہ ہیں؟ چشمہ کہتے ہیں اس گہرائی کو جہاں سے پانی نکلتا ہے۔ اچھا چشمہ نہیں دیکھا ہے، نل تو دیکھا ہے نا؟ آپ کے گھر میں نل ہے؟ نل ہے آپ کے گھر میں؟ ایک صاحب کو پیاس لگ گئی، جب پیاس لگ گئی کہا رہے مجھے پانی کی ضرورت ہے، تو آپ نے کہا جاؤ نل پر پیو پانی۔ یہ آ گیا نل سے پانی پی لیا، کہا ارے پانی نے مجھے زندہ کیا۔ بتائیے سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ سچ ہے۔ دوسرے صاحب بھی ارے مجھے پیاس لگ گئی، جاؤ پانی پیو۔ وہ آ گئے، کہا ارے نل نے مجھے زندہ کیا۔ اس نے کہا پانی نے مجھے زندہ کیا، اس نے کہا نل نے زندہ کیا۔ بتائیے سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ کہیں شرک تو نہیں؟ کیونکہ آج کل ہر طرف سے شرک کے فتویٰ آتے ہیں، ہے نا بھائی؟ لیکن وہ کہے گا وہ پیاسا سنو مجھے پانی کی ضرورت ہے اور میں پانی تک پہنچ نہیں سکتا، اس لیے پانی ہے خزانے میں۔ دیکھیں نل کو اپنا پانی نہیں ہوتا ہے، چشمے کو اپنا پانی نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہے نہیں۔
آتا ہے خزانے سے، پانی ہے خزانے کا، نکلتا ہے نل سے یا چشمے سے۔ اب اگر کوئی کہے گا کہ میں نل کے پاس نہیں جاؤں گا، میں چشمے کے پاس نہیں جاؤں گا، میں خزانے کے پاس جاؤں گا پانی پینے کے لیے، کتنا اترنا پڑے گا؟ کتنا اترنا پڑے گا؟ ارے 200 فٹ 300 فٹ کتنا اترنا پڑے گا؟ یہی راز ہے، جو نل کو چھوڑ کے خزانے تک جانے لگے وہ تو ڈوب ہی گئے، وہ واپس نہیں آئے، وہ واپس نہیں آئے، وہ تو ڈوب گئے۔ اس لیے نل کو چھوڑا اور خزانے تک جانے لگے۔ نل نے آواز دی میرا اپنا پانی نہیں آتا، خزانے سے ہے، اگر لینا ہے تو مجھ سے لے لو۔ متوجہ رہیے گا، بس اللہ نے آواز دی۔ دیکھو یہ خزانہ پوشیدہ ہے، دکھائی نہیں دیتا، اگر لینا ہے پانی نل کے پاس آؤ، چشمے کے پاس آؤ۔ اللہ نے آواز دی کنت کنزن مخفیا، میں بھی پوشیدہ خزانہ ہوں۔ اللہ پوشیدہ خزانہ ہے نا، بتائیے کہے کا؟ پیٹرول کا؟ ارے کوئلے کا؟ ارے گیس کا خزانہ ہے؟ ارے کہے کا خزانہ ہے؟ اللہ نے آواز دی سنو، میں اپنے کمال اور اپنے جمال کا خزانہ، میں علم دینے کا خزانہ، میں حیات دینے کا خزانہ، میں اولاد دینے کا خزانہ، میں برکت دینے کا خزانہ، میں سب کچھ دینے کا خزانہ دیتا میں ہوں، مگر جس خزانے سے، جس نل سے دیتا ہوں اسی کو امام کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد۔ اللہ نے آواز دی سب کچھ میں دیتا ہوں اس کائنات کو، مگر جس چشمے سے دیتا ہوں اسی چشمے کو امامت کہتے ہیں۔ اسی لیے امام نے فرمایا ارادہ خدا، توجہ فرمائیے، اگر دیکھنا ہے اللہ کا ارادہ کیا ہے، کہاں سے ظاہر ہوتا ہے؟ امامت سے۔ کتنا اللہ اکبر۔ بہرحال بچوں کی آواز میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات علیہ محمد جب مولا علی علیہ السلام نے در خیبر کو اکھاڑا، میں اشارہ ہی کروں گا بھائی، اکھاڑوں گا نہیں، میدان میں آنے کی بہرحال ضرورت نہیں۔ اب در کو اکھاڑا، پھینک دیا اس دروازے کو جس کو 40 آدمی بند کرتے تھے یا 40 میں کھولتے تھے۔ یہ ایک روایت کے اعتبار سے 80 آدمی کھولتے تھے، 80 آدمی بند کرتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے جیسے یہ ایسی خبر دنیا میں پھیل گئی، ارے علی نے ایسا در اکھاڑا، ارے علی نے ایسا در اکھاڑا جس کو 40 آدمی بند کرتے تھے۔ لہذا آگئے یہی ستارے والے، ہے نا بھائی، اور حساب لگانے بیٹھ گئے۔ کب حساب لگانے بیٹھ گئے، کہا علی کا کوئی کمال نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ ارے در اکھاڑا تھا، علی کا کوئی کمال نہیں۔ کہا نہیں، علی کا کوئی کمال نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ دنیا میں ایک تارہ ہے، جب وہ نکلتا ہے تو دنیا کی ہر چیز موم ہو جاتی ہے۔ اس وقت بچہ بھی چاہے گا بڑا پتھر اٹھا سکتا ہے، اگر اس وقت انسان چاہے گا پہاڑ کو ہلا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے ستارہ نمودار ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہر چیز موم۔ تو جیسے مولا علی علیہ السلام نے سنا، دوڑ کے آئے، کہا کیا کہا؟ کہا ارے آپ کا کوئی کمال نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس وقت وہی ستارہ نکل آیا تھا، لہذا در خیبر موم ہو چکا تھا، آپ نے اکھاڑا تو کیا کمال؟ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جناب، جب آپ کو اتنا علم تھا آپ ہی تشریف لاتے، آپ یہ سہرا بندواتے۔
علی آپ کا کمال نہیں. کہا اچھا کمال نہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے ستارہ نمودار ہوا تھا اور ہر چیز موم. دریا خیبر میں موم ہو چکا تھا تو آپ نے اکھاڑا تو کمال کیا کیا؟ کہا اچھا یہ بتاؤ اب کب نمودار ہوگا؟ لگاؤ حساب. اب حساب لگانے بیٹھ گئے. یہ ستارہ دوبارہ کب نمودار ہوگا؟ کب نکلے گا؟ کب نکلے گا؟ حساب لگا رہے ہیں، حساب لگا رہے ہیں. کہا حضور اب کوئی امید نہیں ہے. 1000 برس تک کوئی امید نہیں، 2000 برس تک کوئی امید نہیں. کہا حساب غلط ہو رہا ہے. پھر حساب لگاؤ. پھر حساب لگانے لگے. کہا حضور اب کوئی امید نہیں، اب نہیں نکلے گا. توجہ فرمائیے گا، مجھے ایک جملہ عرض کرنا ہے. اب نہیں نکلے گا. کہا نہیں نکلے گا. کہا نہیں. مولا نے نیزہ پکڑا اور پہاڑ کی طرف قدم بڑھایا. جیسے ہی ایک قدم چلے ان ستارہ پرستوں نے آواز دی، منجم نے آواز دی، علی رک جائیے، علی رک جائیے. کہا کیوں؟ کہا ستارہ نمودار ہوا. کہا ستارہ نمودار ہوا. کہا پہچانا ہم ستارے کے محتاج نہیں، ستارہ ہمارے ارادے کا محتاج ہے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد. ستارہ ہمارے ارادے کا محتاج ہے. ہم ارادہ کرتے ہیں ستارہ نکلتا ہے. ہم ارادہ کرتے ہیں سورج، توجہ فرمائیے، سورج مغرب سے واپس آ جاتا ہے. یہ امامت ہے. لیکن ایک جملہ عزیزان گرامی، یہ ستارے ارادے کے تحت رکھنا، یا جیسے ہی سورج ڈوب گیا اور علی علیہ السلام کے اشارے سے واپس آیا، اس کو قرآن کہتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. یہ تقدیر ہے سورج کی مشرق سے نکلنا، مغرب میں ڈوبنا، مشرق سے نکلنا، مغرب میں ڈوبنا. یہ سورج کی تقدیر ہے. جب علی نے اشارہ کیا اور سورج پلٹ کے آیا تو سورج کی تقدیر بدل گئی کہ نہیں بدل گئی؟ بدلی. کس نے بدل دی؟ بس یاد رکھیے جو سورج کی تقدیر بدل سکتا ہے وہی کائنات کی تقدیر بدل سکتا ہے. لہذا ہمارے نوجوانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے نوجوان پریشان کیا ہیں؟ عزیزان گرامی، خاص طور ہماری بہنوں، ہمارے بیٹیوں کو اس بات کی طرف دیکھنا چاہیے ان کا ایمان کس کمال تک ہے امامت کے بارے میں، ان کی منزلت کیا ہے امامت کے بارے میں. چنانچہ عزیزان گرامی امامت کو پہچانیے. ایک جملے میں اگر ہم غور کریں گے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے. صلوات بھیجیے بر محمد. مولا کا ایک خاص غلام جس کا نام ہے کمبر، الحمدللہ آپ جانتے ہیں، وہ کمبر جو مولا کے لیے پانی لاتا تھا، مولا کے لیے مصلی بچھاتا تھا، مولا کے لیے نماز کا انتظام کرتا تھا. وہ کمبر ایک دن علی کو تلاش کرتے کرتے جناب فاطمہ کے گھر تشریف لائے اور وہاں فضہ کو دیکھا. فضہ کو جب فضہ کو دیکھا کہا فضہ یہ بتاؤ میرا مولا کہاں ہے، علی کہاں ہیں؟ فضہ نے کیا جواب دیا؟ عجیب جواب. یہ امامت ہے، اس کو پہچانیے. صرف امامت اتنا ہی نہیں ہے، بس جانشین ہیں. فضہ نے آواز دی. کیا کہا؟ کہا یہ بتائیے میرا مولا امام کہاں ہے؟ کہا عرج الی السماء. علی آسمان پر چڑھ گئے، آسمان کی بلندیوں پر گئے. کہا کیوں؟ کہا لیقسم ارزاق العباد. اس لیے علی بندوں کی رزق، بندوں کا رزق تقسیم کرنے کے لیے گئے. بندوں کا رزق، لوگوں کا رزق کون تقسیم کر رہا ہے؟ یہ امام ہے.
یہ یہی کنواں ہے، یہ یہی چشمہ ہے، دیتا ہے اللہ مگر جس کے ہاتھ سے دیتا ہے، اس کائنات کو اسی کو امام کہا جاتا ہے۔ ارے جیسے ہی قمبر نے سنا کہ علی آسمان پر گئے، فضا کہہ رہی ہیں، اور اس لیے کہ وہ رزق تقسیم کرنے والے ہیں، پریشان ہو گئے جناب قمبر، فوراً دوڑ کے آ گئے، مدینے سے باہر نکلے، دیکھا علی علیہ السلام بیلچہ اٹھائے ہوئے زمین کھود رہے ہیں۔ کہا مولا شکایت ہے، مولا شکایت ہے۔ کہا کاہے کی شکایت؟ کس چیز کی شکایت؟ کہا فضہ کی شکایت۔ کہا فضہ کی شکایت؟ کہا کیا شکایت؟ کہا حضور میں نے پوچھا تھا میرا مولا علی کہاں؟ کہا فضہ نے کیا جواب دیا؟ کہا مولا فضہ نے کہا وہ آسمان پر چڑھ گئے آج تاکہ لوگوں کی ان کا رزق تقسیم کریں گے، وہ تقسیم اور رزق بانٹتے ہیں۔ جناب علی نے کہا تعجب کیا ہے؟ اولم تؤمن علی ولایتنا حق الایمان، ابھی تمہیں وہ ایمان نہیں ہے جو فضہ کو ہے، تم نے ابھی امامت کو نہیں پہچانا ہے جس طرح فضہ نے پہچانا ہے۔ شک کر رہے ہو؟ آ جاؤ قریب۔ جیسے ہی قریب آ گئے جناب علی نے دست مبارک اٹھایا، قمبر کی آنکھوں پر رکھا، جیسے قمبر کی آنکھوں پر رکھا اس کے بعد دست مبارک اٹھایا، کہا قمبر کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا مولا پوری کائنات آپ کے دست مبارک پر اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے کسی کے ہاتھ میں اخروٹ ہو، پوری کائنات آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ امامت ہے جس کے دست مبارک پر پوری کائنات ہے۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد بلند آواز صلوات بھیجے بیا، اور ایک صلوات بس ختم کیا۔ میں دو جملے اور مجھے آپ کو زحمت دینا ہے، اس لیے اس منزل پر میں آپ کو لایا ہوں۔ آپ نے دیکھا فضہ کا ایمان کس مقام پر، آپ نے دیکھا فضہ کا ایمان کس کمال پر، اسی طرح ہماری بہنوں کا ایمان۔ ہم اگر کیا کیا جائے، دشمنان اسلام کی جو سازش ہے امامت کے خلاف، ولایت کے خلاف، مذہب کے خلاف، دین کے خلاف، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کا کوئی مقام نہیں۔ کاش میری بیٹیاں اپنا مقام پہچانتی، کاش میری بہنیں اپنے مقام کو پہچان۔ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی کبھی کبھی کہتے ہیں ارے ان عورتوں کا ایمان آدھا ہے، ارے ایمان آدھا ہے، عقل آدھی ہے۔ معاف کیجئے گا، بس ایک جملہ سن لیجئے، توجہ سنیے۔ اور مرد جو اپنی جگہ ایمان والا بن جاتا ہے، سب سے زیادہ ایمان میرے پاس، بیٹی کے پاس ایمان نہیں۔ دیکھیے اسلام میں تب کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے جب ایک مقام حاصل ہو جائے۔ مثلا جیسے دنیا میں آپ دیکھیے ڈاکٹر تب علاج کر سکتا ہے جب اس کے پاس MBBS کی ڈگری ہو، آئیے نہیں؟ تو اسلام میں نماز روزہ تب واجب ہے جب ایمان بھی مکمل ہو، عقل بھی مکمل ہو۔ جب ایمان بھی مکمل ہو، عقل بھی مکمل ہو تو نماز روزہ واجب ہے۔ اگر ایمان مکمل نہیں، نماز نہیں۔ اگر عقل مکمل نہیں، نماز روزہ نہیں۔ بتائیے بیٹے پر کب نماز روزہ واجب ہوتی ہے؟ بس آپ چپ ہو گئے، اب کیا کیا جائے؟ ارے لڑکے پر 15 برس میں اور بیٹی پر 9 برس میں۔ اس کا مطلب یہ ہے بیٹی جو ایمان اور عقل کا سفر 9 برس میں طے کرتی ہے، بیٹا 15 برس میں، بیٹا 15 برس میں۔ لہذا ہماری بیٹیوں کی عقل کتنی کامل ہونی چاہیے، ہمارے بیٹیوں کی توجہ فرمائیے عصمت کتنی کامل ہونی چاہیے، ہمارے بیٹیوں کا دین
کتنا مضبوط ہونا چاہیے. بس اس کے لیے عزیزان گرامی صرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ توجہ یہی مجلس میں ہوتی ہے. اسی مجلس میں توجہ کیجئے. یہ مجلسیں اسی لیے ہیں کہ معرفت امامت حاصل ہو جائے، معرفت نبوت حاصل ہو جائے، ایمان کامل حاصل ہو جائے. ایک صلوات بھیجئے بر محمد. بس آخری جملہ عزیزان گرامی، میں نے کیوں زحمت اتنی دی؟ اس لیے زحمت دی کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے مجالس پر. الحمدللہ زیادہ سے زیادہ مجلسیں کیجئے، مگر اپنی ذمہ داری محسوس کیجئے. ان مجلسوں کا مقصد کیا ہے؟ ایک کتاب چھپی ہے جس کا نام ہے شہاب نامہ. شہاب نامہ دہلی سے چھپی ہوئی ہے. یہ ایک سنی نے لکھی ہے. اس کا نام ہے قدرت اللہ شہاب. وہ پاکستان میں بڑے بڑے عہدوں پر رہا ہے. ایوب خان کے زمانے میں سفیر بھی رہا ہے، سیکرٹری بھی رہا ہے، اور بھی بہرحال کیسے کیسے مناصب پر رہتا ہے. اس نے شہاب نامہ لکھا اپنی ڈائری. جب ڈائری لکھی اس میں ایک واقعہ لکھتا ہے. مجھے بحث نہیں کہ اس نے سیاست کیا لکھی ہے، کہ پارٹیشن کیسا ہوا، کیا ہوا، ظلم کیا ہوا، کشمیر کیا ہوا، مجھے اس سے بحث نہیں. بحث اس سے ہے، اس نے کہا کہ میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے میری زندگی میں انقلاب آ گیا. انشاءاللہ جو انقلاب اس کی زندگی میں آ گیا ہماری زندگی میں آئے گا. فرش عزا پر ایک صلوات بھیجئے برابر. میں آخری جملے آپ کے لیے تحفہ ہے، آپ کے لیے ہدیہ ہے، اور آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں کہ معرفت امامت اگر نہیں تو کہاں سے ہم کو حاصل ہو جائے. وہ کہتا ہے کہ میں جمعے پر گیا، سنی مولوی ہے، سنی خطیب ہے. وہ کہتا ہے کہ ہمارے خطیب نے ایک جملہ کہا جس سے میری زندگی میں انقلاب آیا. کاش ہمارے ممبر بھی انقلاب لاتے، کاش ہمارے خطبہ بھی انقلاب لاتے، ہماری مجلسیں ایسی ہوتی. کہا اس نے صرف اتنا جملہ کہا، اس خطیب نے اتنا جملہ کہا کہ زمانہ پیغمبر میں جو بڑے بڑے صحابی تھے، بڑے بڑے اصحاب تھے، اگر ان کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا، پریشانی ہوتی تھی، اور وہ اس کو رسول کے ذریعے حل کرانا چاہتے تھے تو وہ اپنی درخواست پیغمبر کو دیتے تھے، مگر اس طرح نہیں. کس طرح؟ وہ جناب زہرا کو وسیلہ بناتے تھے، اور جو درخواست پیغمبر کی خدمت میں زہرا کے ذریعے سے جاتی تھی پیغمبر اس کو رد نہیں کرتے تھے، پیغمبر اس کو قبول کرتے تھے. جو بھی درخواست حضرت زہرا کے ذریعے دی جاتی تھی، یا زہرا یہ میری بات پہنچائیے، یا زہرا یہ میرا مسئلہ پہنچائیے، تو پیغمبر رد نہیں کرتے تھے، پیغمبر قبول کرتے تھے. کہا جب میں نے یہ جملہ سنا تو مجھے انقلاب آیا کہ میرا بھی تو ایک مسئلہ ہے، میرا بھی تو ایک مشکل ہے. لہذا میں نے مصلی بچھایا، جمعہ کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کے جناب زہرا کو وسیلہ بنایا، اور میں نے درخواست دے دی، یا زہرا یہ میری بات اپنے بابا تک پہنچائیے، میرا مسئلہ حل ہونا چاہیے. 47 کے بعد کا واقعہ ہے، یہ پہلے کا واقعہ نہیں. کہتا ہے کہ جیسے میں نے درخواست دی میں نکل آیا، میں بھول ہی گیا میں نے درخواست کیا دی تھی. 10 دن کے بعد جرمن سے میرے پاس خط آیا، وہاں میری بھابھی رہتی ہے. اس نے خط لکھا، اس میں لکھا تھا شہاب آج رات کو خواب میں جناب فاطمہ کے ساتھ تھی، اور جناب زہرا نے مجھ سے کہا اپنے دیور کو لکھو کہ میں نے تمہاری درخواست رحمتاً للعالمین کی خدمت میں پہنچا دی. کیا عرض کروں، یہ پرانی بات نہیں ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے. تو اگر زہرا، اگر شہزادی اس کی درخواست پہنچا سکتی ہے اس زمانے میں، تو کیا ہماری درخواست نہیں پہنچا سکتی؟ کیا ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے؟ کیا ہمارے مشکلات آسان نہیں ہو سکتے؟ عزیزان گرامی بس درخواست دیجئے، آئیے در زہرا پر،
آئیے در زہرا پر. اپنی کون سی درخواست ہے؟ ارے اس سے کیا، یہ کیا کم مشکل ہے؟ ہم تڑپ رہے ہیں امام کے لیے. آئیے در زہرا پر تاکہ امام کا ظہور ہو جائے. آئیے در زہرا پر تاکہ ہمارے آج کے جتنے مسائل ہیں حل ہو جائیں. مگر کس طرح آئیے گا؟ اس طرح آئیے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. اگر آپ کو کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، 2 رکعت نماز پڑھیے. وقت کی کوئی پابندی نہیں. نماز صبح کے بعد ہو، نماز عشاء کے بعد ہو، یا دن میں جب بھی آپ کو موقع ملے، جب بھی آپ کو موقع ملے 2 رکعت نماز پڑھیے نماز صبح کی طرح. جو بھی سورہ یاد ہو وہ پڑھیجیے گا. اور اس کے بعد جب نماز تمام ہو جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اپنی پیشانی سجدے پر رکھیے. 100 مرتبہ کہیے یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ. 100 مرتبہ. جب مکمل ہو جائے تو دائیں پیشانی رکھیے. 100 مرتبہ کہیے یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ. مکمل ہو جائے بائیں پیشانی رکھیے. 100 مرتبہ کہیے یا فاطمہ یا فاطمہ یا. جب بائیں پیشانی مکمل ہو جائے پھر پیشانی رکھیے، پھر 110 مرتبہ کہیے یا فاطمہ یا فاطمہ. یہ 410 مرتبہ ہوتا ہے. پیشانی دائیں طرف بائیں طرف پھر پیشانی 400 مرتبہ پکاریے یا فاطمہ. مگر اس طرح پکاریے جیسے اس کو پکارتے ہیں جو سامنے ہوتا ہے. سمجھیے نور فاطمہ سامنے ہیں، آپ پکاریے. پھر اپنے مسائل سامنے رکھیے، اپنی تقدیر کی بات کہیے، اپنے ستاروں کی بات کہیے، اپنی زندگی کی باتیں کہیے. ادھر ادھر نہ جائیے. آئیے اس دروازے پر. اگر اس شہاب کی درخواست فاطمہ نے پہنچا دی، آپ تو عزادار ہیں، آپ تو ماتمدار ہیں. مگر میری ایک گزارش ہے، میری ایک گزارش ہے. شہاب نے بھی پکارا، آپ بھی پکاریں گے. لیکن جب شہاب نے پکارا، شہاب کو معلوم نہیں تھا کہ زہرا کتنی زخمی ہیں. شہاب کو نہیں معلوم تھا کہ زہرا کتنی زخمی ہیں. مگر آپ جانتے ہیں زہرا کتنی زخمی ہیں. لہذا ادب سے پکاریے گا. ارے یہ نہ کہیے زہرا زخمی تھی، نہیں کہیے زہرا زخمی ہے. ارے آج بھی بازوئے مبارک ٹوٹا ہوا ہے. آج سے 60 برس پہلے ایک آیت اللہ ہیں، آیت اللہ فیروز آبادی. آیت اللہ فیروز آبادی لکھتے ہیں یہ سید ہیں. جب سید ہیں آل رسول ہیں، لکھتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ایک جگہ مجلس ہو گئی. مجلس میں ہماری دادی اماں فاطمہ زہرا تشریف لائیں. جب زہرا آ گئی مجلس شروع ہو گئی. رونا بلند ہو گیا، آوازیں بلند ہو گئیں. ایک مجلس ہو گئی اور مجلس تمام. تبرک بٹ گیا. سب اپنے گھروں کو جانے لگے، سب اپنے گھروں کو جانے لگے. میں رک گیا. سب جب فرش عزا سے نکل گئے میں رک گیا. شہزادی نے مجھے دیکھا، کہا بیٹا تم اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا دادی اماں میرا ایک سوال ہے. دادی اماں ایک سوال، اس کا جواب دیجئے. کہا بیٹا بولو کیا سوال ہے؟ کہا دادی اماں لوگ بیان کرتے ہیں جب آپ کے بابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ظالم نے آپ کے بازو پر تازیانہ مارا. کیا یہ روایت صحیح ہے؟ کیا یہ روایت سچی ہے؟ تو کہتے ہیں زہرا نے کہا بیٹا تم تو میرے بیٹے ہو، قریب آ جاؤ. تم تو محرم ہو، تم تو میرے لال ہو، آ جاؤ. جب میں قریب گیا زہرا نے آستین بلند کی. کہا بیٹا ابھی تک زخم ہے، بیٹا ابھی تک بازو ٹوٹ.
ابھی میرا بازو ٹوٹا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھتے ہیں فائت اللہ فیروز آبادی فرماتے ہیں دادی اماں کا بازو ٹوٹا ہوا، یہ زخم کتنا گہرا تھا، یہ زخم کتنا سخت تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ارے یہ زخم اتنا گہرا تھا کہ علی اللہ اکبر جنہوں نے در خیبر اکھاڑا، علی جنہوں نے مرحب اندر کو پچھاڑا، علی جو فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ایک طرف ہو جائے علی کے قدموں میں کوئی لغزش نہیں، اتنا مضبوط علی۔ مگر جب علی نے اس زخم کو دیکھا فَوَقَالَ وَجْهِ، علی چہرے کے بل زمین پر گر گئے۔ اتنا گہرا زخم کہ علی برداشت نہ کر سکے، زمین پر تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ مگر یہ زخم کب لگا آپ معلوم ہے، آپ جانتے ہیں، آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ یہ اس وقت یہ زخم لگا جب ظالم آ گیا اور جناب زہرا دروازے کے پیچھے ہیں۔ ارے سیدہ دروازے کے پیچھے کیا اس گھر کو جلاؤ گے جس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے حسنین ہیں؟ مگر ظالم نے دروازہ گرایا، ارے دروازہ زہرا کے اوپر گر گیا اور ظالم دروازے کے اوپر سے اندر۔ اور اس دروازے میں ایک کیل تھی جو زہرا کے سینے میں اللہ اکبر تر آئی۔ ارے زہرا نے آواز دی فضا خزینی، اے فضا مجھے سہارا دو، وہ تو شہید ہو گیا جو میرے بطن میں تھا۔ اللہ اکبر۔ ظالم اندر چلا گیا، زہرا زمین پر ہیں، زخمی ہیں، پہلو بھی زخمی، سینہ بھی زخمی۔ اللہ اکبر۔ مگر اب ظالم جو واپس آ گیا اکیلے نہیں بلکہ علی کے گلے میں رسی ڈالے۔ ارے جب علی کے گلے میں رسی ڈال کے اللہ اکبر، ایک مرتبہ جیسے زہرا نے دیکھا علی کے گلے میں رسی اور کھینچ کے لے جا رہے ہیں، ارے اپنا سپن بھول گئی، علی کے دامن کو پکڑا۔ ارے میرے امام میں جانے نہیں دوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ارے زہرا نے مضبوطی سے تھاما، جواب دیا کہ یہ میرے علی کو لے جائیں گے، یہ قتل کریں گے علی کو، میں علی کو جانے نہیں دوں گی۔ مگر عزادارو زہرا کھڑی نہیں ہے، زہرا بیٹھی نہیں ہے، زہرا فرش پر پڑی ہوئی ہیں، گویا لیٹی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ ظالم نے علی کو جھٹکا دیا، ارے جیسے جھٹکا دیا زہرا فرش پر گھسیٹتی ہوئی چلی گئی، ارے پہلوئے مبارک زخمی۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی کم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزیزو اس کے بعد بھی زہرا نے دامن نہ چھوڑا، علی کا دامن نہ چھوڑا۔ بس عزیزو ایک مرتبہ جب ظالم نے دیکھا کہ زہرا دامن نہیں چھوڑ رہی ہے، ارے تازیہ نہ اٹھایا، زہرا کے بازو پر مارا، بازو ٹوٹا، دامن چھوٹا، زہرا تڑپتی۔
जज़ाकुम रब्बकुम। अल्लाह अकबर। अली को ले गए दरबार में खड़े हैं अली। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा ज़हरा ने आंखें खोली। हसन ये बता बाबा कहाँ हैं तुम्हारे? हुसैन बता बाबा कहाँ हैं तुम्हारे? अम्मा उनको गली में रस्से डाल के ले गए। अरे ज़हरा अली के पीछे पीछे दरबार में आ गई हैं, खड़ी है ज़हरा। अरे वो ज़हरा जो कहती है जब तक मेरा बाबा रहमतन लिल आलमीन। अरे मैं आज कहाँ खड़ी हूँ? अल्लाह अकबर। अरे ज़हरा खड़ी हैं। मुसलमानों कोई नहीं कहता ज़हरा बैठ जाओ, आपके बाबा चले गए तो बैठो, हम तसल्ली देंगे नहीं, कोई तसल्ली देने वाला नहीं। अरे इतने में फरमाया ज़ालिमो मेरे अली को छोड़ो वरना मैं अपने बाल बिखेर दूंगी। अरे मस्जिद की दीवारें बुलंद हो गई। सलमान आ गए। शहजादी सब्र करो। कहा सलमान सब कुछ लुट गया, सब्र किया मगर अली ये मेरे इमाम। अल्लाह अकबर। अली ने कहा ज़हरा वापस चली जाओ। अरे ज़हरा निकल गई, दरबार से निकल गई। जब दरबार में गई थी ज़हरा, हसन 8 बरस के, हुसैन 7 बरस के, ज़ैनब 5 बरस की उस दरवाजे को देख रही हैं। अरे अम्मा गई अभी नहीं आई, बाबा गए अभी नहीं आए। इतने में देखा कि ज़हरा आ रही हैं, ज़हरा आ रही हैं। हसन आगे बढ़ गए। अरे दामन थामा। अम्मा आप जानती थी ये आपकी बात मानेंगे नहीं, आप गई क्यों? हुसैन ने दामन थामा। अम्मा आप जानती थी आपसे गवाह मांगेंगे, आप कहां से लाते? अरे कोई जवाब न दिया, आगे बढ़ गई। ज़ैनब ने दामन थामा। अम्मा एक सवाल, उनका जवाब तो नहीं दिया, मेरा सवाल। अम्मा ये बताइए कितनी देर दरबार में खड़ा रहना पड़ा? अरे जैसे ज़हरा ने सुना सरे मुबारक पकड़ा जमीन पर बैठ गई। अरे ज़ैनब मत पूछो, हसन सवाल करें तो करें, हुसैन सवाल करें तो करें, मगर तुम न पूछो का अम्मा क्यों? पैर सहलाने लगी। बेटी मैं थोड़ी देर खड़ी थी मगर तुम थक जाओगी। करबला से कूफा, कूफा से शाम, बेटी सब्र करना। अरे आज़ादारो मजलिस तमाम, मगर जब वो वक्त आ गया जब ज़ैनब मुल्क शाम पहुंच गई, एक मर्तबा दीवार से टेक लगाई, आवाज दी अम्मा कब्र से निकल जा, अम्मा कब्र से निकल जा। जो आपने फरमाया था वो सच होकर रह गया, मगर एक सवाल है अम्मा ये बताइए कि जब आप दरबार में खड़ी थी किसी भाई का सर तो सामने न था। अम्मा देखिए मेरे पास कितने सर हैं। अरे अकबर का सर, कासिम का सर मेरे सामने, हुसैन का सर मेरे सामने। अम्मा जब आप दरबार में खड़ी थी कोई बीमार भतीजा तो न था। अरे ज़ैनुल आबिदीन बीमार। अरे जब आवाज न आई, एक मर्तबा ज़ैनब ने करबला का रुख किया, अब्बास आजा आजा। अस्सलामु अलैका या मौलाया या अबा अब्दुल्लाह
وعلى الأرواح التي حلت بفضائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إلهي وسيدي ومولاي وربي. خدایا تجھے زینب کے رونے کا واسطہ ہماری ان مجلس کو قبول فرما، ہمارے آنسوں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے زینب کے رونے کا واسطہ ہمیں امام حسین کے رونے والوں عزاداروں میں محشور فرما۔ پروردگار تجھے زینب کی مظلومیت کا واسطہ تمام مظلومین کو چنگے ظلم سے آزاد فرما، ظالمین کے پلانگوں کو نیست نابود فرما۔ پروردگار مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جہاں بھی ہیں ان کے جان و مال عزت و آبرو کو حفاظت فرما۔ پروردگار ہماری سب سے بڑی دعا یہی ہے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، تو ان کے ظہور سے دنیا کو عدل انصاف عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، پروردگار پرچم اسلام، پرچم حسینیت، پرچم کربلا کو بلندی عنایت فرما۔ دشمن جو عزاداری کے دشمن ہیں، جو ماتم داری کے اور حسینیت کے دشمن ہیں، ان کے پلانوں کو نیست نابود فرما۔ پروردگار آیات ازام علماء کرام مراجع اعظام، خاص طور رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنئی، حضرت آیت اللہ سیستانی کو مؤید و منصور فرما، ان کے دشمنوں کو مخذول و منکوب فرما، ہماری دعا کو قبول فرما۔ پروردگار صاحبان نظر دام درم سخن قدم میں جو بھی شریک ہوتے ہیں مجالس میں، ان کی صحیح کو مشکور فرما، ان کے ارواح کو جنت میں داخل فرما، بحق الحسین و جدہ